السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المرسلین وعلى آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ محبت سے درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں ساتھیوں، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 25 کی پہلے حصے پر گزشتہ جمعہ کی گزارشات میں نے تفصیلی گفتگو آپ حضرات کے سامنے کی، آپ نے سنی۔ آج اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے آیت کے دوسرے حصے پر گفتگو ہوگی۔ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ ہر شخص کو جو کچھ اس نے کمایا ہوگا اس کا پورا بدلہ دیا جائے گا، پورا صلہ اس کو دیا جائے گا، اور کسی کی بھی حق تلفی نہیں ہوگی۔ آج کی گفتگو کا تعلق بھی ہمارے عقیدے اور ہماری ایمانیات کے ساتھ ہے۔ توجہ کے ساتھ بات صحیح سمجھ میں آئے گی۔ ہر صاحب ایمان کا یہ بنیادی عقیدہ ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار نے موت کی تلخی کو چکھنا ہے، مزہ نہیں۔ ہم کو دیکھنا، ہر جاندار نے موت کا مزہ چکھنا ہے، تو موت کی تلخی ہوتی ہے، مزہ نہیں ہوتا، کہ اس وقت اسی کو پتہ ہوتا ہے جو اس دنیا کو چھوڑ کر اگلے جہان کی طرف منتقل ہو رہا ہوتا ہے۔ چنانچہ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور تم سب کو تمہارے اعمال کے پورے بدلے قیامت ہی کے دن ملیں گے۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، پس جو کوئی خوش نصیب جہنم کی آگ سے پرے ہٹا لیا گیا، دور ہٹا دیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةِ، اور جسے جنت میں داخل کر دیا گیا، فَقَدْ فَاز، صحیح معنوں میں یہی کامیاب ترین شخص ہوگا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور یہ دنیاوی زندگی تو جنت کے مقابلے میں دھوکے کے سامان کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ محترم بھائیوں، یہ کل نفس ذائقۃ الموت، یہ جو جملہ ہے یہ قرآن میں اللہ نے 3 مرتبہ ذکر فرمایا۔ پورے قرآن میں یہ جملہ 3 مرتبہ آیا ہے۔ نمبر 1 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185 185، یہ جو ابھی میں نے پڑھی ہے، ایک تو یہ ہے، اور نمبر 2 سورہ انبیاء کی آیت نمبر 36 میں فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار نے موت کی تلخی کو چکھنا ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اور ہم تمہیں آزمانے کے لیے بری اور اچھی حالتوں میں مبتلا کرتے ہیں۔ کبھی اچھی حالت آ گئی، کبھی بری حالت آ گئی، کبھی آسائشیں، کبھی پریشانیاں، جی کبھی بالکل کچھ بھی پاس نہیں ہے، کبھی اتنا ہے کہ سنبھالا نہیں جاتا۔ تو یہ کمی بیشی، یہ خیر اور شر، اس میں مبتلا ہونا اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ہماری طرف سے بطور آزمائش کے آتا رہتا ہے، کہ خوشحالی میں میرا بندہ میرے ساتھ کیسا معاملہ کرتا ہے، اور بدحالی میں اس کا رویہ میرے بارے میں کیسا ہوتا ہے۔ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، آخر کار اچھی بری جیسی بھی حالت دنیا میں ملی ہے، اس حالت کو گزار کر، چاہے شکر کے ذریعے ہو، صبر کے ذریعے ہو، یا اس کے برعکس ہو، آنا ہمارے پاس یا واپس لوٹ کر،
یہ آزمائشیں کبھی بدحالی کے ذریعے، مصائب اور آلام کے ذریعے آتی ہیں، جیسے قرآن کریم میں سورہ اعراف میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، ہم نے آل فرعون کو قحط سالی اور پیداوار کی کمی کے ذریعے آزمایا تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، تاکہ انہیں تنبیہ ہو، انہیں جھنجھوڑا جائے، وہ اپنی کرتوتوں سے توبہ طائب ہو کر اللہ کی طرف آ جائیں۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 94 میں فرمایا اللہ کا یہ نظام رہا ہے کہ کبھی تو کچھ بدحالی کے ذریعے لوگوں کو متوجہ فرماتا ہے اپنی طرف، اور کبھی خوشحالی کے ذریعے، کبھی بہت زیادہ دے کر اللہ دیکھتا ہے کہ لوگ اسی مال کے پیچھے بھاگتے ہیں یا اس کو دینے والے کی طرف توجہ کرتے ہیں۔ تو فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَبِيٍّ، جب بھی کسی بستی میں ہم نے کوئی پیغمبر بھیجا تو اس بستی والوں نے اگر اللہ کے نبی کی بات کو جھٹلایا، نہیں مانا، تو اللہ نے اس نافرمانی کی پاداش میں 2 صورتیں اللہ کی طرف سے اس قوم پر آئیں، 2 طرح کے عذاب آئے۔ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ، تو ہم نے اس بستی والوں کو بدحالی، یعنی یہ جو بأس ہے، بأساء، یہ ہے جو بیرونی آزمائشیں ہیں، یعنی ایک زندگی جسم ہے یہ آزمائشیں ہیں، ایک بیرونی آزمائشیں ہیں کہ مال میں کمی، اولاد میں تکلیف، اسی طرح مہنگائی، قحط سالی، زلزلے، سیلاب، مکان کا گر جانا، آگ لگ جانا، یہ جو بیرونی ہے۔ اور والضرائی، یہ جسمانی، بیماری لگ گئی، ہارٹ اٹیک ہو گیا، نظروں سے معذور ہو گیا، پاؤں سے، ہاتھ سے، خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے ایڈز کسی کو ہو گیا، اسی طرح کسی کو کینسر ہو گیا، یہ جسمانی جو معاملات ہیں اس کو ذرہ بعض مفسرین نے لکھا ہے، اور باسا جو بیرونی آزمائشیں ہیں، اس لیے ان میں مبتلا کیا لعلہم یضرعون، تاکہ وہ عاجزی اور انکساری اور گڑ گڑائیں اللہ کے حضور، اپنے گناہوں سے توبہ کریں، اپنی کرتوتوں سے توبہ کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 42 میں فرمایا فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا، ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب ان لوگوں پر ہماری طرف سے سختی آئی، آزمائش آئی، تو اس وقت انہوں نے عاجزی کا رویہ اختیار کیوں نہ کیا؟ وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ، لیکن وہ ظالم کیا ہو گئے اور بدبختی کی طرف چلے گئے، ان کے دل اور سخت ہو گئے۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، وہ دل سخت کر کے اللہ کی رحمت سے اور دور ہوتے چلے گئے، دنیا کی یہ خوشنمائی کے اندر ڈوبتے چلے گئے۔ کیوں؟ کہ شیطان انہیں دنیاوی معاملات کو مزین کر کے، خوبصورت کر کے ان کے سامنے بڑے شاندار طریقے سے ان کے سامنے پیش کر رہا تھا، اور یہی دنیا ہے، یہی سب کچھ ہے، 4 دن کی زندگی عیش کرو، یہ پیسے تم نے کدھر لے کے جانے ہیں، خوب ناچ گانا یہ ہو، خوب انجوائے کرو زندگی کو، یہ اتنا پیسہ تمہارے پاس ہے، یہ کس لیے ہے، یہ کہاں لے کے جانا ہے، خوب انجوائے کرو۔ یہ شیطان مزین کر کے رکھ دیتا ہے دنیاوی جو معاملات ہیں اس کو انسان کے سامنے۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 44 میں فرمایا فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، جب اللہ کی طرف سے آنے والی نصیحت کو انہوں نے بھلا دیا تو فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ، ہم نے ان پر ہر نعمت کے دروازے کھول دیے، پھر اور ان کو زیادہ دے دیا۔ ہم یہاں کہتے رہتے ہیں یار جتنا بڑا بدماش ہے، جتنا بڑا خبیث ہے، جتنا بڑا نافرمان ہے، اتنا ہی مال اس کے پاس زیادہ ہے۔ تو یہ مال کا بڑھتے چلے جانا یہ اس کی یعنی کوئی اچھائی کی علامت نہیں ہے، یہ بطور آزمائش کے ہوتا ہے، پھر ایک حد تک اللہ رب العزت اسے چھوڑ دیتا ہے، پھر جب پکڑتا ہے پھر آدمی کہتا ہے اللہ کا شکر ہے ہم یہاں نہیں تھے۔ میں نے پہلے بھی کئی دفعہ عرض کیا، جب قارون کا خزانہ جب لوگوں نے دیکھا نا اس کو، اور اس کے بڑے بڑے پلازے اور یعنی خزانے کی وہ جو کنجیاں اور وہ سارا کچھ،
تو ہر ایک نے تمنا کی کاش ہمارے پاس بھی یہ مال ہوتا، یہ دولت ہوتی، یہ پیسے ہوتے، یہ سب کچھ ہوتا. اور جب وہ زمین میں دھسا دیا گیا سب نے کہا یا اللہ تیرا شکر ہے ہمیں نہیں ملا تھا. انسان جو ان کے جلد باز ہے نا، ظاہری بات دیکھ کر اس کے پیچھے جی للچا جاتا ہے، اس کو پتہ نہیں اس کے پیچھے کیا ہے. اللہ فرماتے ہیں ہم نے ہر طرح کے خوشحالی کے دروازے ان کے لیے کھول دیے. اور ایک معنی اس کا یہ بھی بنتا ہے کہ ہم نے ان پر ہر دروازہ کھول دیا، نعمتیں بھی بے پایا ان کے لیے نعمتوں کا ظہور فرما دیا، اور بیماریاں بھی ان کے لیے بے پایا، بیماریاں ہی بیماریاں، دونوں دروازے ہر طرح کے کھول دیے. معلوم ہوا کہ تلخ حالات اس لیے آتے ہیں تاکہ سخت دل جو ہو گئے وہ نرم ہو جائے، سوچنے کا موقع مل جائے، آدمی سیدھے راستے پر آ جائے. اس لیے تلخ حالات آتے ہیں. اور یاد رکھیے جن تلخ حالات کے بعد آدمی اللہ کی طرف پلٹ آئے وہ اللہ کی طرف سے بطور رحمت ثابت ہوتے ہیں. وہ آزمائش ہوتی ہے جس پر بندہ پورا اتر آتا ہے، اور جن کے بعد آدمی اور بگڑ جاتا ہے یہ اللہ کی طرف سے موجب لعنت ہوتا ہے. یہ ہوتا ہے عذاب کہ آدمی اور بگڑ گیا، بگڑتا ہی چلا گیا، پھر انجام اس کا پھر صحیح نہیں ہوا. سورہ توبہ کے اندر اللہ فرماتے ہیں اولا یرون انہم یفترون فی کل عام مرۃ او مرتین، کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہر سال ہمیں انہیں 1-2 مرتبہ آزماتے ہیں. ثم لا یتوبون، پھر بھی یہ توبہ نہیں کرتے، پھر بھی استغفار نہیں کرتے. سیلاب آتے ہوئے دیکھا پھر سارے نہ توبہ ہوں ملاوٹ نہیں کریں گے، ہوں یار ہم دولت نہیں کماؤں گے، دیکھو انہوں نے کتنا ظلم اور زیادتی ہوئی، ہوں نہیں ملاوٹ کریں گے، ہوں ظلم اور زیادتی نہیں کریں گے. جو ہی ہو سیلاب ختم ہویا، زلزلہ ختم ہویا، پھر اپنی حالت ہے دوبارہ، وہ ہویا ہی کچھ نہیں، پتہ ہی نہیں کچھ ہویا بھی ہے کہ نہیں. یہ ہے ہمارا جو اللہ کے ساتھ معاملہ کہ جب دیکھتے ہیں فوراً ہاں جی دل کے اندر لاتے ہیں کہ توبہ ہونی ہے کم کرنا، جب اس سے نکل گئے تو ایسے ہی ہے جیسے کہ معاملہ ہوا ہی نہیں تھا. وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُونَ، اور نہ ہی وہ نصیحت حاصل کرتے ہیں. سورہ سجدہ کی آیت نمبر 21-21 میں فرمایا وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، کہ ہم ضرور انہیں ایک بڑے عذاب سے پہلے چھوٹی چھوٹی آزمائشوں میں بھی مبتلا کریں گے تاکہ یہ اللہ کی طرف لوٹ آئیں، یہ بڑے عذاب سے بچ جائیں، کہ اس بڑے عذاب سے کہ جس کے بعد پھر بچنا ممکن نہیں ہے. چھوٹے چھوٹے عذاب دے کر ہم انہیں آزماتے ہیں، ان چھوٹے چھوٹے عذابوں کے بعد توبہ طائب ہو جائیں گے تو بڑے عذاب سے بچ جائیں گے، بڑی سزا سے بچ جائیں گے. کیوں؟ اللہ مہربان اور رحیم ہے اپنے بندے پر، اللہ بڑا مہربان ہے اپنے بندے کو. کتب علی نفسہ الرحمہ، اللہ کہتا ہے میں نے اپنے اوپر لازم کر دیا ہے کہ میں اپنے بندوں پر مہربانی کروں گا، ان پر اپنی رحمتوں کا نزول کروں گا، جب تک کہ بندہ اپنے اوپر خود نہ ظلم کرے. اور قرآن میں کئی مقام پر اللہ نے فرمایا کہ اے میرے بندو اللہ ظلم نہیں کرتا، انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا، انہوں نے خود اپنے ساتھ زیادتی کی ہے. تو تیسری جگہ جہاں کل نفس ذائقۃ الموت ہے، سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 57 میں کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار نے موت کی تلخی کا شکار ہونا ہے. ثم الینا ترجعون، پھر تم سب کے سب کو ہماری طرف ہی لٹایا جائے گا. قرآن و حدیث کی بنیاد پر ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے عقیدہ کہ نہیں؟ اونچی بتائے. ہمارا یہ عقیدہ ہے قرآن و سنت کی بنیاد پر کہ یہ دنیا کی زندگی عارضی ہے. سورہ توبہ کی آیت نمبر 38 میں فرمایا ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، کیا تم آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کرتے ہو، دنیا کی زندگی پر راضی ہو چکے ہو؟ فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل. یاد رکھو، اچھی طرح ذہن نشین کر لو کہ یہ دنیا کی زندگی تو آخرت کے مقابلے میں بہت حقیر ہے، معمولی سی ہے، جس پہ تم راضی ہو چکے ہو، یہ تو چند دن کی ہے. سورہ غافر یعنی سورہ مومن کے اندر اللہ نے فرمایا انما هذه الحیات الدنیا متاع وان الاخرۃ هی دار القرار.
یہ دنیاوی زندگی تو بس تھوڑا سا فائدہ اٹھانے کی جگہ ہے، اور یقین جانو آخرت ہمیشہ رہنے والا گھر ہے جس کو کبھی فنا نہیں، جس میں ہمیشگی ہی ہمیشگی ہے، ہر نعمت اس میں لامحدود ہے، کوئی حد نہیں اس کی، ہر نعمت اس کے اندر لامحدود ہے۔ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 63 میں فرمایا وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، یہ دنیاوی زندگی کھیل تماشے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ جس طرح کھیل تماشے میں کچھ دیر تو لطف ہوتا ہے، مگر وہ پائیدار چیز نہیں ہے کہ ساری زندگی بندہ اسی میں گزار دے، کچھ دیر کے بعد سارا تماشا ختم ہو جاتا ہے۔ آدمی بڑے سے بڑا میچ لگاتا ہے، میچ دیکھتا ہے، ورلڈ کپ کا فائنل لگتا ہے، سارے نمازیں چھوڑ کر ٹی وی کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں، گراؤنڈ میں اندر جہاں میچ ہو رہا تھا وہاں چلے جاتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، دعائیں کرتے ہیں، لذت آ رہی ہوتی ہے، چھکا لگا اور مزہ آیا، چوکا اور مزہ آیا، دشمن آؤٹ ہوا اور مزہ آیا، لیکن اس کی حد ہے۔ کتنی دیر آئے گا؟ جب اینڈ پہ ختم ہو گیا میچ، خود جیتے تو خوشی کی انتہا ایک دن کے لیے، 2 دن، 1 مہینہ، 6 مہینے، اور اگر ہار گئے تو اسی وقت ٹھوس۔ یہی اللہ فرماتے ہیں دنیا کی زندگی ہے، ایک کھیل تماشا ہے، ایک حد ہے مزے کی، ایک حد ہے لذت کی، جتنی بھی لذیذ چیز کیوں نہ ہو، زبان کے اوپر اس کا مزہ آتا رہے گا، گلے سے نیچے مزہ ختم۔ کیا کھایا تھا کیا نہیں کھایا کوئی پتہ نہیں۔ تو دنیا کی زندگی عارضی لذت ہے، کچھ دیر کے لیے، تماشا ختم، لذت ختم، اور آخرت کی زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے، اس کی نعمتیں سدا بہار ہیں۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانِ، آخرت کی زندگی ہی اصل زندگی ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش یہ سمجھ سکیں، کاش انہیں علم ہو جائے کہ دنیا کی زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے۔ سورہ حشر کی آیت نمبر 18 میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحب ایمان، اتقوا اللہ، اللہ کی ناراضی سے بچو، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر شخص یہ دیکھتا رہے کہ اس نے اپنے آنے والے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے، اچھی زندگی یا بری، اعمال صالحہ یا اعمال سیئہ، وہ کل آنے والی ہمیشہ کی زندگی کے لیے کیا کچھ سیو کر رہا ہے وہ یہ خیال کرے۔ وَلْتَنْظُرْ، دیکھے۔ فرمایا اللہ نے دنیا کا سارا نظام اسی لیے ترتیب دیا ہے، کس لیے؟ سورہ نجم میں فرمایا لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى، ہم نے یہ جو کچھ بنایا ہے، یہ زندگی کا نظام، یہ اس لیے بنایا ہے تاکہ اللہ بروں کو ان کی برائی کی سزا دے اور اچھے اعمال کرنے والوں کو ان کے اچھے اعمال کی جزا دے گا۔ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى، اچھوں کو ان کی اچھائی کا بدلہ ملے، بروں کو ان کی برائی کا بدلہ ملے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہ نظام بنا کر پھر آخرت کا نظام بنایا ہے کہ کوئی بھی حساب سے بچ نہیں سکے گا۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 70 میں فرمایا وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ، ہر فرد کو اس کے کیے ہوئے اعمال کا پورا پورا صلہ دیا جائے گا، کمی نہیں ہوگی ذرا۔ اعمال صالحہ کا بڑھا چڑھا کر اپنی مہربانی اور رحمتوں سے، اور اعمال سیئہ کا برابر سرابر، یہ اس کی مہربانی ہے اپنے بندے پر۔ بے شک آپ کا رب ہر ایک کو، فرمایا وَإِنَّ، سورہ ہود کی آیت نمبر 111 میں فرمایا وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ، بے شک آپ کا رب ہر ایک کو ان کے اعمال کی پوری پوری جزا دے گا، پوری پوری۔
انہو بما یعملون خبیر، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کی پوری پوری خبر ہے۔ سورہ احقاف کی آیت نمبر 19 میں فرمایا وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، ہر ایک کے لیے اس کے اعمال کے مطابق مختلف درجے ہیں، جتنا جو کمائے گا اسی کے مطابق وہ درجہ پائے گا۔ وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، تاکہ اللہ انہیں ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے اور کسی کی حق تلفی نہ ہو۔ جو 100 نمبر لینے کا مستحق ہوگا اسے 100 نمبر ہی ملیں گے، 99 نہیں ملیں گے، اللہ پورا پورا بدلہ دے گا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 281 281 میں فرمایا وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اللہ کی ناراضی سے بچتے رہو اور ڈرو اس دن سے جس دن تمہیں پلٹ کر اللہ کے حضور جانا ہے۔ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، پھر ہر فرد کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا ان اعمال کا جو وہ کر کے لایا ہے، پورا پورا صلہ، اور کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 161 میں فرمایا وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، توجہ کے ساتھ سنیے گا، خاص طور پر وہ لوگ جو کسی عہدے پر فائز ہیں، چاہے وہ عوامی عہدوں پر ہیں، چاہے وہ اپنی ذاتی پراپرٹی کے کسی عہدے پر ہیں، کسی فیکٹری کے مالک ہیں، اکاؤنٹنٹ ہیں، یا عوامی عہدوں پر فائز ہیں، وہ سنیے توجہ کے ساتھ، جو کوئی خیانت کرے گا تو اس نے جو خیانت کی ہوگی اس کے ساتھ وہ قیامت کے روز اللہ کے حضور پیش ہوگا۔ وہ خیانت کردہ چیز کو ساتھ لے کر اللہ کے حضور آئے گا، وہ چیز لے کر آئے گا۔ حدیث پاک میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا، لوگ آ رہے ہوں گے میدان محشر کی طرف اللہ کے حضور، اللہ اکبر، کسی نے اپنے پشت پر اس دن اپنے کندھے پر بکری اٹھائی ہوگی، کسی نے گائے اٹھائی ہوگی، کسی نے اونٹ اٹھایا ہوگا، اور وہ آوازیں نکال نکال کر بتا رہے ہوں گے۔ یہ سمجھانے کے لیے فرمایا آج کے دور میں کسی نے لینڈ کروزر اٹھائی ہوگی، کسی نے فارچونر اٹھائی ہوگی، کسی نے یہ ہیول اٹھائی ہوگی، کسی نے پلازا اٹھایا ہوگا، کسی نے کوٹھی اٹھائی ہوگی، کسی نے وہ زمین ہڑپ کی ہوئی اٹھائی ہوگی اپنے کندھے کے اوپر۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چھوٹا شخص اتنی بڑی چیزیں کیسے اٹھائے گا؟ آپ نے فرمایا کہ اس دن بعض لوگ ہوں گے کہ جن کی داڑھ احد پہاڑ کے برابر ہوگی۔ داڑھ احد پہاڑ کتنا کلومیٹر ہے؟ اس کی پشت بیٹھنے کی جگہ احد پہاڑ کے برابر بڑی کر دی جائے گی۔ جو اللہ چیز اس کی کمر پہ لادنے کا اختیار رکھتا ہے وہ کمر بڑی کرنے کا بھی اختیار رکھتا ہے۔ اتنے بڑے ہوں گے اس دن۔ خیانت کرنے والوں، عوامی عہدوں پر فائز لوگوں، سنو توجہ کے ساتھ، صحیح بخاری کی حدیث میں ہے حضرت معقل بن یسار کے پاس جس وقت وہ بیمار تھے، لوگ تیمارداری کے لیے آئے، تمام لوگ بیٹھے ہوئے تھے تیمارداری کے لیے، تو تیمارداری کرنے کے لیے عبید اللہ ابن زیاد آئے، تو حضرت معقل بن یسار نے ان کو کہا اے عبید اللہ بن زیاد، میں تمہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ بتاؤں؟ تو آپ نے انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سنائی، فرمایا میں نے خود حضور کی زبان مبارک سے یہ سنا ہے ما من وال یلی رعیت من المسلمین، جو بادشاہ، جو کسی بھی ادارے کا سربراہ، مسلمانوں کا حاکم بنایا گیا، کسی زکوٰۃ کمیٹی کا چیئرمین، اسی طریقے سے بیت المال کا چیئرمین، دیگر جو عوامی عہدوں پر جو فائد ہیں وہ کوئی بنایا گیا، فَيَمُوتُ وَهُوَ غَاشٍ لَهُمْ إِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةِ، اور اس نے مسلمانوں کے معاملات میں گڑبڑ کی، خیانت کی، اور پھر اسی حالت میں مر گیا تو اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا، حرام کر دیا ہے جنت کو اللہ نے اس پر۔ میرے بھائی اور بزرگوں دوستو، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 7150 میں ہے ما من عبد استرعاہ اللہ رعیت، جب اللہ کسی بندے کو رعایا میں سے کسی عہدے پر فائد کرے، کسی کا حاکم بنائے، فلم یحطھا
بنصیحت، تو فرمایا اور وہ خیر خواہی کے ساتھ اس کی حفاظت نہیں کرتا، اپنے عہدے سے خیانت کرتا ہے، اپنے عہدے سے وفا نہیں کرتا، بلکہ اپنے مفادات کے لیے ساری دولت سارے فنڈ غبن کر جاتا ہے، الا لم یجد رائحۃ الجنہ، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا۔ آج عہدوں پر بیٹھے ان سے فائدہ اٹھاتے ہوئے غرباء کا حق امراء کے اندر تقسیم کرتے ہیں، سارا بیت المال جو بڑے بڑے وزراء اور جو وزراء اعظم اور جو دیگر ہیں ان کے بچوں کے فیسوں میں ان کی ضروریات پر خرچ ہوتا ہے، غریب بیچارہ اسی کی طرح غریب کا غریب ہی رہتا ہے۔ وہ سنیں یہ حدیث مبارکہ کہ وہ جنت کی خوشبو تک نہیں سونگھ سکیں گے۔ جنت اور خوشبو جنت کی کہاں تک آئے گی آپ اندازہ کر لیں، خوشبو نہیں سونگھ سکیں گے۔ اسی طرح کوئی کسی سوسائٹی کا بڑا ہو، کسی فیکٹری کا بڑا ہو، خاص کر یہ جو اکاؤنٹنٹ لوگ ہوتے ہیں جو اکاؤنٹ دیکھتے ہیں، یہ خاص طور اپنے آپ کو سیدھا کریں، چاہے کسی سوسائٹی کے ہوں، کسی فیکٹری کے ہوں، کسی بینک کے ہوں، کسی کمیٹی کے ہوں، چاہے مسجد کمیٹی کے ہوں، ایک ایک آنے کا حساب دیں گے، ایک ایک آنے کا۔ اور یہ اتنا بڑا ذمہ ہے، ذمہ داری ہے کہ ایک آدمی کی چوری تو کبھی نہ کبھی اللہ توفیق دے دے تو معافی ممکن ہے، مسجد کے چندے میں گڑبڑ کی ہوئی، ہیر پھیر کی ہوئی کی معافی کس کس سے مانگیں گے؟ اسی طرح میرے بھائی بزرگ اور دوستو، قرآن میں اللہ کا فرمان ہے یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها، اللہ اکبر، کیسا اللہ نے کھول کھول کر بیان کیا ہے ہر معاملہ، کاش ہم سمجھ جائیں۔ یہ سب کچھ اس روز ہوگا جب ہر شخص اپنے دفاع کی باتیں کرتے ہوا آئے گا، تجادل عن نفسها، ہر شخص اپنا دفاع کرنے کی کوشش کرتا ہوا آئے گا۔ یہ مشرک اس وقت کہیں گے واللہ ربنا ما کننا مشرکین، مجھے اپنے رب کی قسم ہے کہ ہم نے شرک کیا ہی نہیں تھا۔ اللہ فرمائے گا جھوٹے، جھوٹ بولتے ہو تم شرک کرتے تھے اور کہتے تھے یہ کوئی شرک ہے، یہ تو ادب کے لیے، یہ تو احترام کے لیے ہے، یہ تو ہم نے بزرگوں کا ادب کیا، ان کا احترام کیا۔ تو اللہ فرمائے گا تم جھوٹ بولتے ہو۔ وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، ہر شخص کو اس کے کیے ہوئے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، کسی پر نا انصافی اور ظلم نہیں ہوگا۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 47 میں فرمایا وَحَشَرْنَاهُمْ، ہم ان سب لوگوں کو گھیر کر اکٹھا کریں گے۔ وَحَشَرْنَاهُمْ، اس کا اندازہ آپ کر لیں کہ اگر کہیں کوئی ریلی نکلے، کوئی احتجاج ہو تو پولیس والے چاروں طرف گھیر کے ان کو پہلے شکنجے میں لیتے ہیں، پھر ان کی خدمت کرتے ہیں۔ گھیر کر اللہ فرماتے ہیں کوئی ادھر ادھر نہیں نکلے گا، وہ تو اللہ ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی پہاڑی علاقوں کی طرف گیا ہو یا رہتا ہو، وہ آپ دیکھیں نا بکروال، جانتے ہیں آپ میں سے کوئی بکروال، سینکڑوں کی تعداد میں بکریاں لے کے ہانگ کے جا رہے ہوتے ہیں، بھیڑیں، بکریاں، خچر۔ آپ اگر مری مظفر آباد جائیں یا ادھر، وہ راستے میں پوری روڈ انہوں نے ایک بکری کو بیئی سے نکلنے نہیں دیتے۔ ہم دیکھ کر سوچتے ہیں یار کئی دفعہ لوگوں نے تجربے کی، ایک بکری سائڈ پہ کی لو پہنچ گئے، نہیں ہلنے دیتے، سینکڑوں بکری، 2-3 آدمی ہوتے ہیں، 4۔ اللہ کیسے نکلے گا بندہ؟ فرمایا وَحَشَرْنَاهُمْ، ہم گھیر کر تم کو اکٹھا کریں گے، فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، اور ان میں سے کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، سب کو آپ کے رب کے سامنے صفے باندھ کر پیش کیا جائے گا۔ لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، کہا جائے گا آخر تم ہمارے پاس اسی طرح آگے جس طرح ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا، بغیر ساد و سامان، سر و سامانی کے۔ آج بھی خالی کفن پہن کر تم آئے ہو، وہ بھی اللہ نصیب فرما دے۔ بل زعمتم ان لن نجعل لكم موعدا، اور اس کے برعکس تم تو یہ دعویٰ کرتے تھے کہ یہ قیامت کا دن تو برپا ہی نہیں ہوگا، تم تو کہتے تھے یہ کبھی نہیں آئے گا۔ ایسے ان مولویوں کی باتیں ہیں، قیامت آئے گی، پوچھا جائے گا چھوڑو پرے، یہ بھی کوئی بات ہے؟ اللہ سامنے کھڑا کر کے کہے گا تم تو کہتے تھے ہمارے اوپر تو یہ وعدہ آنا ہی نہیں ہے۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ، پھر وہ نامہ اعمال تمہارے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ،
اس ہر ایک کے سامنے اس کا نامہ اعمال کھول کر رکھ دیا جائے گا۔ چنانچہ تم مجرموں کو دیکھو گے، وہ اس دستاویز کو دیکھ کر خوف زدہ ہو جائیں گے، وَيَقُولُونَ اور کہہ اٹھیں گے یا ویلتنا، ہے ہماری بربادی، مالی حاضر کتابوں، کیا ہو گیا ہمارے نامہ اعمال کو، کم بختی ہے ہماری، یہ کیسا نامہ اعمال ہمارا ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، نہ کوئی نکے تو نکا عمل ساڑا چھپیا رہ گیا، نہ کوئی بڑے تو بڑا گناہ ساڑا چھپیا رہ گا، سارا کٹا چھٹا کھول کے اس نامہ اعمال میں ہمارے سامنے رکھ دیا۔ کہے گا یار میں ادھر چھپ کر میں نے یہ چوری کی تھی، کسی کو پتہ ہی نہیں چلا، ادھر کیسے لکھا ہوا آ گیا، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها۔ وہ کہے گا میں نے تو بہن کو ڈرا دھمکا کے اس کا حق کھا لیا، کسی کو پتہ نہیں چلا، اس بیچاری نے تو کسی کو بتایا ہی نہیں، وہ ادھر کیسے لکھا ہوا آ گیا، میں نے قبضہ کیا تھا پلاٹ کا، وہ تو مالک ہی مر گیا، کسی کو پتہ ہی نہیں تھا، ادھر کیسے لکھا ہوا آ گیا۔ فرمایا لا یغادر ووجدوا ما عملوا حاضرا، جو کچھ وہ زندگی کے اندر کر کے آیا سارا اس کے سامنے کھول کے رکھ دیا جائے گا۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور بندے سن لے تیرا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا، تیرا رب کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا، کسی کی حق تلفی نہیں کرتا۔ وَكُلُّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، ہر انسان کا مکمل کیا دھرا ہم اس کی گردن میں لٹکا دیں گے قیامت کے دن، تعویذ کی طرح، یا جیسے ملازم کارڈ رکھتے نا، آپ جائیں اسپتالوں میں جائیں، کہیں بھی جائیں، اے یہاں کارڈ لگا ہوتا ہے لٹکا ہوا، فرمایا کہ ہم ان کا نامہ اعمال ان کی گردن میں کارڈ کی طرح لٹکا دیں گے، وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ہم اس کو قیامت کے دن نکالیں گے، کتابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، اس کے سامنے بکھری ہوئی کتاب کی طرح، اور ہم کہیں گے اس کو اقرأ کتابک، اور بندے خود اپنا نامہ اعمال پڑھ، کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج کے دن تو خود اپنا محاسبہ کرنے کے لیے کافی ہے۔ جب بندہ امتحان دے کے آئے فیل ہو جائے تو وہ کہے جی نہیں میں تو صحیح سوال کر کے آیا، یہی آگے کہتے ہیں نا میں نے سارے سوال ہی صحیح کیتے نے، سارے وہی سوال سب جڑے راتی میں یاد کیتے اتفاقاً وہی آ گئے، 100 بڑا 100 ہوئے گا۔ جب فیل ہو جائے وہ جی انہوں نے غلط کیتا ہے، وہ تک گٹھا نال ناپ دینا، کہاں دیکھتے ہیں ممتحن کہ اس نے کیا 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 نہیں کیا، پھر آدمی درخواست دے اور وہ پرچہ لا کر اس کے سامنے رکھ دیا جائے، اللہ پڑھ جو لکھیا سی، تو بتائیں پھر کسی سے پوچھنے کی ضرورت پڑے گی کہ میں نے کیا لکھا کیا نہیں لکھا، پھر وہ خود دیکھ لے گا اپنا لکھا ہوا۔ یہ ہے کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، اے بندے آج کے دن تو کسی دوسرے محاسبہ کرنے والے کی ضرورت ہی نہیں ہے، خود اپنا محاسبہ کر، دیکھ تو نے زندگی کیسے گزاری ہے، اپنا احتساب خود کر، آج کسی دوسرے کو احتساب کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 94 میں فرمایا وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، قیامت کے دن اللہ فرمائیں گے تم ہمارے پاس اکیلے اکیلے آگے ہو جس طرح ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا، وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، اور جو کچھ ہم نے تمہیں عطا کیا تھا، عہدے، منصب، سرمایہ، کوٹھیاں، پلازے، جائیدادیں، یہ بڑے بڑے عہدے اور یہ اکڑ، یہ تکبر، یہ غرور، سارا کچھ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، پیچھے تم چھوڑ کر آگے ہو۔ اللہ اکبر، اللہ فرماتے ہیں وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاؤُكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاء، اور اب ہم تو تمہارے وہ سفارشی بھی کہیں نہیں دیکھ پا رہے جن کے بارے میں تمہارا یہ دعویٰ تھا کہ وہ تمہارے معاملات طے کرنے میں ہمارے ساتھ شریک ہوں گے۔ یہ سنو وہ لوگ جو نظریں نیازیں دے کر، نذرانے دے کر اپنی نمازیں برباد کرتے ہیں، پڑھتے ہی نہیں، دینی احکامات پر عمل ہی نہیں کرتے کہ ساڑا بابا سانو آپ ہی پار لنگا دے گا، یہ قرآن کہہ رہا ہے، بابا نہیں کہہ رہا، بابا نہیں کہہ رہا، اللہ کا قرآن سورہ انعام جا کر پڑھیں گھر میں، وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ، اور لوگوں
آج ہم تمہارے وہ سفارشی تو نہیں دیکھ پا رہے جن کے بارے میں تم گمان کرتے تھے مٹھی گرم کر کے، اور ساڑیاں تسی پار لگا دینیاں نے، انہاں مولویاں ویکھ دے ہی رہ جانا ہے، تسی سانو آپ ہی پار لگا دینا انگلی پھڑ کے۔ اللہ کہتا ہے وہاں نظر نہیں آ رہے وہ انہم فیکم شرکا، جن کے بارے میں تم کہتے تھے کہ یہ اللہ سے ہمیں چھڑا لے گا، آج نظر نہیں آ رہی۔ ہے لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ، حقیقت یہ ہے کہ ان کے ساتھ تمہارے تمام تر تعلقات کٹ چکے ہوں گے، اور وہ تو اپنی جان بچانے کے لیے بھاگتے پھر رہے ہوں گے کہ ہم خود کیسے بچیں۔ وہ جو الہ کے مفہوم ہے میں نے بتایا تھا نا بار بار، یہ تو بزرگ ہستیاں تو خود اپنی بخشش کے لیے اللہ سے التجا کرتی ہیں، وہ آپ کی اور ہماری جان کیسے چھڑائیں گی؟ ہاں اللہ جنہیں اجازت دے وہ الگ بات ہے، اللہ جنہیں سفارش کی اجازت دے گا وہ ہے۔ فرمایا وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، اور جن کو تم اپنا معبود خیال کرتے تھے آج وہ تم سے کھو گئے ہیں، گم ہو گئے۔ آج تم ڈھونڈتے پھرو گے وہ تمہیں نہیں ملیں گے، وہ کھا پی کے نکل گئے، آج نہیں تمہیں ملیں گے۔ وہ ضل عنکم ما کنتم تزعمون، آج وہ گم ہو گئے۔ میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں، بچوں جوانوں، اپنا عقیدہ درست کیجئے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انبیاء، امت کے صلحاء، اولیاء کرام، معصوم اولاد، نیک دوست، علماء، شہداء، حفاظ، امت مسلمہ کی افراد کی شفاعت حسنہ کریں گے، لیکن اللہ کی اجازت کے ساتھ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے قبول ہونے کی بشارت حدیث میں بیان ہے، لیکن منکرین حشر ہر طرح کی شفاعت سے محروم ہوں گے، اور جن لوگوں کے بارے میں خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے فرما دیا کہ وہ جنت میں نہیں جائیں گے، تو وہ بھی سرکار کی شفاعت سے محروم ہوں گے۔ ہاں اگر توبہ کر لے تو یقیناً آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت انہیں نصیب ہوگی، انہیں ملے گی، لیکن اللہ کی اجازت کے ساتھ، اللہ کی اجازت کے ساتھ۔ ہر ایرا غیرہ جو خود نماز کی پابندی نہ کرے، جس کا چہرہ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے جیسا نہ ہو، جس کی زندگی آقا کریم کی زندگی سے مختلف ہو، میرے بھائیو وہ کسی کی سفارش کیا کرے گا؟ وہ تو اپنا آپ نہیں بچا سکے گا۔ بچاؤ اپنے آپ کو ان شعبدہ بادوں سے، اللہ کے قرآن کی طرف آؤ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی طرف آؤ اگر دنیا اور آخرت کی کامیابی چاہتے ہو۔ دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت منان، جو شخص کسی پر احسان کرنے کے بعد وہ احسان جتاتا ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ یہ کس نے کہا ہے؟ اونچی بولے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو جس کے بارے میں وہ خود فرما دیں یہ جنت میں نہیں جائے گا، تو بتائیں وہ جائے گا؟ اس کو سفارش ہوگی؟ ہم میں سے کتنے ہیں جو اس سے بری ہیں؟ لا يدخل الجنت قطات، لا يدخل الجنت قاطع، دیگر کئی احادیث مبارکہ میں آپ نے فرمایا وہ جنت میں نہیں جائے گا جو چغل خور ہوگا، جو رشتے کو کاٹنے والا ہوگا، اور بھی بہت سارے احادیث مبارکہ ہیں۔ ہاں جب تک یہ سچی توبہ نہیں کریں گے تب تک یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے بھی محروم رہیں گے۔ ان گناہوں سے توبہ کیجئے جن کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لوگ جنت میں نہیں جائیں گے۔ میرے بھائیو بہت اہم موضوع جاری ہے، اگلے جمعہ پھر یہاں سے گفتگو ہوگی۔ اللہ میں کہے سنے پر کامل عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، سنت ادا کریں۔